رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے مصلی پر کھڑا ہوا دیکھے، علماء کو، قراء کو اور قرآن جاننے والوں کو، جیسا کہ قول ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا انہیں وارث کہا گیا ہے، تو ایک باپ کے لیے، والدین کے لیے، اہل خانہ کے لیے اس سے بڑی اور سعادت نہیں ہو سکتی۔ اللہ اس سعادت کو قائم رکھے اور ان کے بیٹے کو مزید اللہ تعالی قرآن کے ساتھ محبت اور لگاؤ جو ہے وہ پیدا فرمائے، اور جو اس بیٹے نے سنایا ہے ہمارے بھائی نے، اللہ وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ سننے والے، سنانے والوں کے لیے یہ قرآن کل قیامت کے دن گواہ بن کر ہمارے سامنے آئے۔ سامعین محترم، اب مضمون کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے 2 آیتیں مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، کشادہ ہوں گے، خوبصورت ہوں گے۔ وہ اس لیے ہوں گے کہ انہوں نے اپنے رب کے چہرے کو دیکھا ہوگا، دیدار کیا ہوگا، اس کی لذت سے وہ اس قدر خوش ہوں گے کہ اس اللہ کے نور کی روشنی میں سے روشنی جو ہے وہ ان کے چہرے پر نظر آئے گی۔ تو ایک فطرتی بات ہے کہ انسان جس چیز کا تذکرہ کثرت کے ساتھ سنتا ہے، پڑھتا ہے، لکھتا ہے، سنتا ہے، سناتا ہے، انسان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں اس چیز کو دیکھوں اور وہ چیز بھی اس کی آنکھوں سے غائب ہو۔ اسی طرح ہم سب سے زیادہ قرآن مجید اور احادیث میں جن 2 ہستیوں کا تذکرہ سنتے اور سناتے ہیں، ان میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کثرت سے سنے اور سنائے جاتے ہیں، پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں۔ اب ہر انسان کے دل میں یہ خواہش ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے، اللہ تعالیٰ کو دیکھے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کی جو لذت ہے اس کو حاصل کرے، اور یہ ایک ایماندار کے لیے، اہل ایمان کے لیے یہ ایک بہت ضروری چیز ہے۔ آپ اس دنیا میں اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین نہیں رکھ سکتے جب تک آپ کے دل میں یہ چیز نہ ہوگی کہ میں نے اپنے رب کا دیدار کرنا ہے۔ اللہ کے دیدار کی یہ ایسی لذت ہے کہ جنتی جنت میں جا کر اللہ کے انعامات لے کر بھی وہ اس بات کا اقرار کریں گے کہ جو لذت اللہ کے دیدار میں ہے وہ جنت میں بھی نہیں ہے۔ جنت کا سب سے بڑا جو انعام ہے وہ اللہ کا دیدار ہے، اور اللہ کے دیدار کے لیے تڑپ رکھنا، شوق رکھنا، محبت رکھنا، اللہ کے دیدار کے لیے دعائیں کرنا، یہ ایک اہل ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ اس کی ہر دعا کے اندر یہ دعا ہونی چاہیے کہ یا اللہ، میں جب جنت میں چلا جاؤں تو مجھے اپنا دیدار نصیب کروانا۔ سامعین محترم، ان تمہیدی کلمات کے بعد اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو دیدار کروائے گا؟ اس سے پہلے ایک بات کو سمجھ لیں، ہم نے اللہ کے دیدار کا شوق، اللہ کے دیدار کے لیے دعائیں جو ہیں وہ ضرور کرنی ہیں، لیکن ہمارے ایمان کے لیے ایک بہت چیز ضروری ہے کہ کہیں شیطان جو ہے وہ ہمیں گمراہ نہ کر دے۔ وہ یہ ہے، ہم نے اللہ کے بارے میں دعا کی، دیدار کے لیے دعا کی، لیکن اللہ تعالیٰ کا سانچہ نہیں بنانا،
اللہ تعالیٰ کی شکل اپنے خیال کے اندر نہیں لے کر آنی، انسانی چیزوں کے ساتھ، دنیا کی چیزوں کے ساتھ اللہ کی تشبیہ نہیں دینی، کیونکہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء، یہ یاد رکھو میری مثل جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے ہاتھ موجود ہیں، اللہ پاک کی آنکھیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کا چہرہ موجود ہے، کان بھی ہیں، پنڈلی بھی ہے، پاؤں بھی ہیں، لیکن وہ کیسے ہیں ہم نے کہنا ہے جیسے اس کی شان ہے۔ جیسے اللہ کی شان ہے وہ اپنے عرش کے اوپر بیٹھا ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں سمجھا دیا کہ ایک شخص یہ اپنے دل میں خیال کرتا ہے کہ اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے، زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے، تو اس کے دل میں خیال آتا ہے وہ اللہ ہے۔ آسمان کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کرنے والا کون ہے، تو وہ کہتا ہے اللہ ہے۔ پہاڑ دیکھتا ہے، بادل دیکھتا ہے، سورج چاند ستارے سیارے دیکھتا ہے، اللہ کی مخلوقات دیکھ کر کہتا ہے کہ ان سب کو پیدا کرنے والا، بنانے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ فرمایا یہاں تک تو بات ٹھیک ہو گئی، لیکن جب اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا ان سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ فرمایا وہ اعوذ باللہ پڑھ لے، کیونکہ شیطان اب اسے گمراہ کرنے لگا ہے۔ بس اللہ کی جیسے شان ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ الفاظ وہ ہیں کہ عرش والے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر کر یہ بتا دیا کہ جو سورہ اخلاص کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اللہ کو مانتے ہوئے سورۃ اخلاص کو پڑھ لیتا ہے، وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح اس نے قرآن مجید کے 10 پاروں کی تلاوت کر لی ہے۔ 2 دفعہ پڑھ لیا 20 پارے، 3 دفعہ پڑھ لیا مکمل قرآن کا اجر مل جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے، بعض مفسرین نے، اہل عرب نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لیے، اپنی عظمت کے لیے، اپنے جلال کے لیے، اپنے کمال کے لیے صرف اور صرف سورہ اخلاص ہی نازل فرما دیتا، تو اللہ کے تعارف کے لیے اور ہماری ہدایت کے لیے کائنات میں اور کوئی بھی دوسری چیز نہ اترتی تو یہ کافی تھی۔ صرف سورہ اخلاص جو ہے وہ ہم اس کو سمجھ لیتے۔ آج ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کو اور اپنی اولادوں کو یہ بات سمجھانی ہے کہ تمہیں کاٹ دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن غیر اللہ کے سامنے سجدہ مت کرنا۔ یہ بات میں نے اور آپ نے اپنی اولادوں کو سمجھا دی۔ اللہ کی قسم ہے پوری کائنات بھی ایک طرف ہو جائے اور اہل توحید ایک طرف ہو جائیں، وہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ توحید ایک ایسی پاور ہے، توحید ایک ایسی قوت کا نام ہے کہ یہ فرد واحد کے اندر آ جائے تو یہ پوری دنیا کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے۔ توحید ایک ایسی چیز ہے، یہ دیکھیں امام احمد بن حنبل وقت کے حاکم کے دربار میں کھڑے ہیں، اس وقت کا بادشاہ، اس کے وزیر اس بادشاہ کی تذلیل کر رہے ہیں کہ تم سے ایک مولوی جو ہے وہ سنبھالا نہیں جا رہا، تم نے سب بڑے بڑے دوسرے مولویوں کی گردنوں کو جھکا دیا، انہیں قید کر دیا۔ یہ کیا بات ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تم سے سنبھالے نہیں جا رہے؟ بادشاہ نے ان کو دربار میں بلایا، کھڑا کیا اور بات کی، کہا میں آپ کے لیے بہترین عہدہ جو ہے وہ تیار رکھا ہے، بہترین گھر ہے، جائیداد دیتا ہوں، صرف میری ایک بات مان لیں، وہ یہ ہے قرآن کو مخلوق کہہ دو۔ مخلوق کیا ہے؟
کہ یہ کہہ دو کہ قرآن کے اندر میری بات کو بھی داخل کیا جا سکتا ہے، کسی دوسرے کی بات کو بھی داخل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جیسے تورات، انجیل، زبور کے اندر تحریفات ہوئیں، اسی طرح قرآن کو بھی بدلا جا سکتا ہے۔ میں بادشاہ ہوں، میرا کوئی اچھا قول ہے، اس کو بھی قرآن کے اندر داخل کیا جا سکتا ہے۔ بڑے بڑے فلاسفر ہوئے ہیں، ان کی باتوں کو بھی قرآن کے اندر داخل کیا جا سکتا ہے۔ مان لو اپنے آپ کو سلنڈر کر دو، اپنے آپ کو جھکا دو۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے، راوی لکھتے ہیں امام صاحب کو جو درے لگائے جاتے تھے، اگر اس وقت ہاتھی کو لگائے جاتے، بیٹھا ہوا ہاتھی کھڑا ہو جاتا، لیکن استقامت تھی، اللہ کی توحید سینے میں تھی۔ دربار میں کھڑے ہو کر ایک ہی بات کہی، کہا بادشاہ احمد بن حنبل کی گردن کو جھکانا ہے، مال و دولت اور عہدوں کا لالچ جو ہے وہ بالکل نہیں دینا۔ احمد بن حنبل کی گردن جھکے گی، یا رب کا فرمان لے کر آؤ یا نبی علیہ السلام کا فرمان لے کر آؤ۔ یہ گردن خود بخود جھک جائے گی، جیسے کہو گے ویسا کروں گا، لیکن اس کے لیے رب کا فرمان لانا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لانا ہوگا۔ یہ ہے وہ چیز جن کے چہرے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جو ہے وہ روشن کرنے والا ہے۔ اور پھر اس کائنات کے اندر بھی اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دوسرے امام محدثین یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کے چہرے پر نور دیکھنا ہے تو وہ صرف اور صرف اہل السنہ کے چہرے پر ہوگا۔ وہ اہل الحدیث ہیں، جو حدیث کو ماننے والا ہے اس کے چہرے پر نور ہوگا۔ وہ یہی ہے، میرے نبی علیہ السلام کی یہ دعا ہے کہ اللہ جس نے میرے ایک فرمان کو سنا اور اسے آگے پہنچا دیا، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا، اللہ اس کے چہرے کو روشن رکھنا۔ تو جس امت کو نبی کی دعا ہو، بتائیے پھر اس کا چہرہ جو ہے وہ روشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اس لیے قیامت کے دن بھی اللہ کے سامنے جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ یہی ہوں گے جو کتاب و سنت کو ماننے والے ہوں گے۔ تو آئیے اللہ کے دیدار کے لیے جو ہم نے سب سے پہلی چیز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے توحید اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتباع اور سنت اور کتاب و سنت، ان چیزوں کو کبھی بھی اپنے دامن سے ہم نے خالی نہیں کرنا۔ اگر یہ دو چیزیں مجھ سے اور آپ سے چلی گئیں تو یاد رکھیے اس کائنات کے اندر اور آخرت کے اندر ہمیں کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ وہ شخص گمراہ ہو گیا جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ دیا۔ وہ شخص کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ ترکت فیکم امرین، تمہارے اندر نبی علیہ السلام دو چیزیں، میرے اور آپ کو دو چیزیں دے کر گئے ہیں، کتاب اللہ و سنتی، وہ اللہ کی کتاب ہے اور فرمایا وہ میری سنت ہے۔ تو آئیے اللہ کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے، اس کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے توحید کو سمجھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی مار کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا لطف کیا ہے، لا الہ الا اللہ جو ہے وہ کس طرح باطل کو جو ہے وہ کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جب آپ کے ذہن میں چیزیں پیدا ہو جائیں گی، اس کے بعد جو دوسرا آپ نے سٹیپ رکھنا ہے، دوسرا قدم رکھنا ہے، وہ یہ ہے، وہ آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ دعا بھی کون سی کرنی ہے؟ دعا وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ دعا کیا ہے اس کو آپ نے بھی یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کم از کم عربی نہ یاد ہو تو کم از کم اردو تو ضرور یاد کریں۔ دعا نبی علیہ السلام کرتے، صحیح نسائی کی حدیث ہے، اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک۔ اللہ میں تجھ سے منت کرتا ہوں، سماجت کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں
اللہم انی اسالک۔ یہ دیکھیے نبی ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ لوگوں، رب کے دربار کے علاوہ کسی اور دربار پر سوالی نہ بننا، اللہ کے در کے علاوہ کسی اور کا در کے سوالی بن گئے تو عرش والا تمہیں در در کا فقیر بنا دے گا، در در کا منگتا بنا دے گا۔ اور در در پہ مانگنے والا جو ہوتا ہے وہ کائنات کے اندر، دنیا کے اندر اسے ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ اس کے لیے ذلت یہی ہے کہ وہ ادھر سے مانگا، ادھر سے مانگا، ادھر سے گالی کھا لی، ادھر سے برا بلا کہا گیا۔ یاد رکھیے نبی نے بتا دیا، سوالی بننا ہے تو عرش والے کا بننا ہے، اس کے علاوہ اور کسی کا سوالی نہیں بننا۔ اس کے سامنے اپنی حاجتیں رکھو، اس کے سامنے اپنے دکھڑے رکھو، اس کے سامنے اپنی حاجات کو رکھو۔ سجدے میں گر کے وہ یہ نہیں کہتا کہ عربی میں بولو گے تو سمجھ آئے گی، پنجابی میں بولو گے پھر بھی وہ سنے گا، اردو میں دعائیں کرو گے، گڑ گڑاؤ گے، تضرع کرو گے، رو گے، وہ بھی سنتا ہے۔ اور تو اور دل میں جو خواہشات ہیں کسی دوسرے کو نہیں بتانا چاہتے، اللہ کہتا ہے میں وہ بھی جانتا۔ تو پھر کیوں ہم اس کے در کو چھوڑ کے دوسروں پر جاتے ہیں؟ کیوں کہتے ہو چھت پہ جانا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہے، اللہ سے ملنا ہے تو ہمیں فلاں کے وسیلے کی ضرورت ہے؟ یہ بات جب تم کہتے ہو تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ حدیث صادق آتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب تم میرے سے ملاقات کرنے کے لیے وسیلے تلاش کرتے ہو، وہ وسیلے جو کہ دنیا سے چلے گئے، جو مردہ ہیں، ان کے وسیلے لیتے ہو، زمین کیوں نہیں پھٹ جاتی؟ یہ آسمان پھٹ کر کیوں نہیں تمہارے اوپر گر جاتا؟ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ نہیں کہا تمہاری شاہ راگ کے قریب ہوں، کہا اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ مطلب یہ دل میں خیال پیدا کر، عرش والا جو ہے وہ تیری آہٹ کو بھی سنے گا۔ آئیے حدیث میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرا رب سمیع بصیرہ کیسا ہے، کیسا سننے والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کالی رات ہے، کالے بادل ہیں، سورج بھی نہیں، چاند بھی نہیں۔ فرمایا کہ اندھیری رات ہے، کالے پہاڑ کے نیچے، اس کی تہ کے نیچے کالے رنگ کا پتھر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کہتا ہے اس 7 زمین کے نیچے کالے رنگ کے پتھر کے اوپر چلنے والا جو کیڑا ہے یا چونٹی ہے، وہ چونٹی جب چلتی ہے عرش والا کہتا ہے میں اس کی آہٹ کو بھی سنتا ہوں۔ اب بتلاؤ کیا اللہ کو ایسے وسیلوں کی ضرورت ہے؟ اس لیے آؤ اللہ سے مانگو، اللہ سے دعائیں کرو، پھر آپ اس چیز کو حاصل کر سکیں گے کہ جس کے لیے ہم جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کی عبادت کی لذت چاہتے ہیں، اپنی ریاضت کی لذت چاہتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب یہ چیزیں پیدا کر لیں گے پھر عرش والا جو ہے عرش پہ بیٹھ کر فرشتوں کو بلا کر یہ کہتا ہے اے میرے فرشتوں میں دنیا میں فلاں بندے کے ساتھ محبت کرتا ہوں، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ میری محبت میں اس قدر سخت ہے۔ اشداء جس طرح کہا جاتا ہے کہ وہ اس قدر سخت ہے کہ دنیا کی کوئی چیز بھی اتنی سخت نہیں ہے، کوئی چیز بھی اسے مارا گیا، ٹوکا گیا، اس کی جو ہے مال دولت چھین لی گئی، لیکن فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ، انہوں نے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ سودا کر لیا ہے، اللہ کے ساتھ انہوں نے کاروبار کیا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے بندوں کی ایسی قدر کرتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے جبرائیل اس کے ساتھ محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ یہ تیرے اور میرے اندر بات رہے؟ فرمایا نہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ نہیں، بتا دے پہلے آسمان کے فرشتوں پر پتہ ہے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بلشت بھی جگہ نہیں ہے جو خالی ہے جہاں پہ فرشتہ ہو، کھڑا ہو سکے۔ بیت المعمور جو کہ بیت اللہ کی طرز کا، بالکل اسی ماڈل کا، اسی سمت پر اللہ نے آسمان پر بیت المعمور بنایا ہے۔
فرشتے وہاں کا طواف کرتے ہیں، یہ میں فرشتوں کی تعداد بتا رہا ہوں۔ جو فرشتہ ایک مرتبہ اس گھر کا بیت المعمور کا طواف کر لیتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ یہ فرشتوں کی جماعت میں میرا، تیرا اور سب کا نام جو ہے وہ گونج رہا ہے۔ اس میں ہماری عزت مآب بہنیں بھی ہو سکتی ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے میں اس بندے کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ پہلے آسمان پر، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتوں آسمان پر اس بندے کا نام گونج رہا ہوتا ہے کہ لوگوں، فرشتوں، اللہ رب العزت دنیا میں فلاں بندے سے، چلتے پھرتے بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ فرمایا یہ صدا زمین پر اتار دی جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کوئی انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت جو ہے وہ پیدا فرما دی جاتی ہے۔ آج ہم اللہ کے لیے جو محبت کرتے ہیں یہ کیا کریں، اللہ کی رضا کے لیے محبت کیا کریں۔ اس کائنات کے اندر اس سے بڑی نیکی اور کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، کوئی کھانا، کوئی مفاد، کوئی اور مقصد نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے اسے ملنے کے لیے جاتا ہے، 70,000 فرشتہ جو ہے اس کے لیے رحمت کی دعا کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ اللہ والی محبتیں آپ آپس میں پیدا کریں، یہ چہرے تب روشن ہوں گے قبر میں بھی، حشر میں بھی، کل قیامت کے دن یہ نیک اعمال جو ہیں وہ آپ کے لیے روشنی بن جائیں گے۔ اب یہ دیکھیے اللہم انی اسألک، اللہ میں تجھ سے منتیں کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیں نا، نبی منتیں سماجتے کر رہا ہے، اللہ کے سامنے ترلے کر رہا ہے، کوئی تو بات ہے نا، اللہ کے دیدار میں کوئی تو ایسا مزہ ہے نا۔ یہاں پہ ایک اور بات ضمناً آئی ہے یاد مجھے، نکتہ ہے کیونکہ عقیدہ بھی درست کر لیں، جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا ہے، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کیونکہ جنت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جنتیوں کو سب سے بڑی نعمت ملنی ہے وہ اللہ کا دیدار ہے، تو اس لیے اللہ نے وہ دیدار نہیں کروایا، کیونکہ قرآن مجید میں بھی ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میں نے تجھے دیکھنا ہے، اللہ نے کہا لن ترانی، تو کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے اللہ سے گفتگو ہوئی جیسے اس کی شان ہے۔ ایک سادہ سی مثال ہے، نبی علیہ السلام معراج کی رات اللہ کو دیکھ کر آئے۔ نبی، ایک بات یاد رکھیے گا، نبی کوئی بات چھپاتا نہیں ہے۔ نبی اگر کوئی نعوذ باللہ من ذالک، اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا تھا وہ سب سے بڑا کذاب ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کذابون، سب سے بڑا کذاب ہے جو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کا دیدار کیا تھا، وہ سب سے بڑا کذاب ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے۔ اس لیے اللہ کو دیکھا نہیں، اس کی دلیل سنیں۔ نبی علیہ السلام زمین پر آئے، جنت کے متعلق بتایا، میں نے فلاں فرشتے کو دیکھا، جہنم کے متعلق بتایا کہ وہاں کے عذابات کو دیکھا، اور حتیٰ کہ وہ جو بیری کے درخت تھے ان درختوں کے اوپر لگنے والا پھل جو ہے اس کے سائز کے متعلق بھی بتایا، ان کے پتوں کے متعلق بھی بتایا، یوسف علیہ السلام کے چہرے اور ان کے حسن کے متعلق بھی بتایا، عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے انور کے متعلق بھی بتایا، اور آدم علیہ السلام کے چہرے کی بات بھی کی، سب باتیں بتائیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا ہو میں نے اللہ کو دیکھا تھا، اللہ کی شکل ایسی تھی، کیونکہ نہیں دیکھا، بات ہوئی ہے، گفتگو ہوئی ہے، یہ وہ انعام ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جو جنتیوں کو میں نے جو سب سے بڑا انعام دینا ہے وہ میں نے اپنا چہرہ دکھانا ہے۔ پھر چہرہ بھی پتہ ہے کیسے دکھانا ہے، اللہ نے اپنے چہرے سے وہ 70 جو نور کے پردے ہیں اس کو ہٹا دینا ہے، ہم اس دنیا میں نہیں دے سکتے۔ اللہ کی تھوڑی سی تجلی جو ہے اس پوری کائنات کو جلا کر راکھ کر دے، لیکن اس وقت اللہ ہمیں وہ آنکھیں بھی عطا کرے گا جنت میں کہ ہم اللہ کو 70 پردے ہٹا کر اللہ کا نظارہ کریں گے، وہ لذت۔ تو نبی علیہ السلام نے دعا کی اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک، اللہ میں تیرے چہرے کی جو لذت ہے اس کا سوال کرتا ہوں، والشوق الی لقائک، اللہ میں تیرے ساتھ ملاقات کا شوق رکھتا ہوں،
اللہ اپنے چہرے کی لذت اور اپنی ملاقات کا شوق سے میرے سینے کو بھی بھر دے، میرے دل کو بھی بھر دے۔ یا اللہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ میرے سینے کے اندر داخل کر دے۔ یعنی نبی علیہ السلام یہ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ یہ دو چیزیں عطا کر دے، اپنے چہرے کی لذت، نظارہ، دیدار، اور تیرے ساتھ جو ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی ایک بڑا مزے کا پہلو ہے کہ اللہ کے ساتھ ملاقات۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ جیسا ملاقات کا گمان رکھتا ہے، اللہ بھی اس کے ساتھ اسی حالت میں ملاقات کرے گا۔ جب نیک گمان ہے تو اللہ بھی آپ کے ساتھ نیک گمان کرے گا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، قاری صاحب نے بھی آپ کو بارہا سنایا ہوگا کہ ایک شخص نے، بخاری کے اندر آتا ہے، فوت ہونے سے پہلے کہا میرے گناہ بہت ہیں، میں اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا، مجھے جلا دینا، میری راہ کو فضا میں اڑا دینا، میری ہڈیوں کو پیس دینا۔ ایسے ہی کیا گیا۔ اللہ نے ہوا کو حکم دیا، زمین کو حکم کیا، بندہ سامنے کھڑا کر دیا، کہا بتا کیوں ایسے کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں شرمندہ تھا، میرے گناہ ایسے تھے، تیرے ساتھ ملاقات کرنے سے شرمندہ تھا، تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے۔ اللہ فرمائے گا جا، تو نے میرے ڈر کی وجہ سے یہ کیا، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث لے کر آیا ہے۔ اپنی تفسیر کے اندر بھی اور ویسے بھی النبلاء کے اندر بھی یہ صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص کو بیڑیاں ڈال کر، اسے کھینچ کر، گھسیٹ کر جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ وہ شخص ایک ہی صدا لگا رہا ہوگا، اللہ میں نے تیرے بارے میں یہ گمان نہیں تھا رکھا، اللہ میں نے تیرے بارے میں یہ گمان نہیں تھا رکھا۔ اللہ فرمائے گا میرے اس بندے کو روک دو، کیا تم نے میرے بارے میں گمان نہیں تھا رکھا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں جب مرنے لگا تھا میں نے گمان کیا تھا کہ میں بے شک گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن مولا میں نے تیرے ساتھ کبھی شرک نہیں تھا کیا، تیرے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں تھا کیا۔ اللہ یہ پیشانی جو ہے تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکی نہیں تھی۔ اللہ میں نے تیرے بارے میں بڑا اچھا گمان رکھا تھا۔ اللہ نے فرمایا تو نے میرے بارے میں گمان رکھا تھا، اب میرا گمان یہ سن لے، اچھا گمان لے کر آیا ہے، میرا گمان یہ ہے اس کی بیڑیوں کو کھول دو اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دو۔ یہ ہے اچھے گمان کی شوق، محبت اللہ کے ساتھ۔ پھر یاد رکھیے پھر آپ کی موت بھی وہ آئے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی جان نکل آ، آرام سے، محبت سے، ریشم کے اندر آپ کی اور میری روح کو داخل کر کے سلامتی کے ساتھ فرشتے آ کر سلام کر رہے ہیں، ماتھے کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں، بالوں میں ہاتھ پھیر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ آسمان کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ زمین و آسمان جو ہے وہ آپ کی روح کی خوشبو کے ساتھ جو ہے وہ معطر ہو چکا ہے۔ آسمان کے فرشتے پوچھ رہے ہیں یہ کس نیک بندے کی روح لے کر آئے ہو کہ آج تو آسمان زمین جو ہے وہ معطر ہو گئی ہے؟ وہ کہیں گے ہم اس بندے کی روح لے کر آئے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ ملاقات کا شوق رکھتا تھا، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں تھا کرتا، جو اطیع اللہ و اطیع الرسول پر اپنی زندگی گزارتا رہا تھا، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ کوئی اور محبت نہیں ہوتی تھی۔ یہ پھر آپ کے وہ تمام انعامات جو ہیں وہ آپ کو ملتے جائیں گے۔ تو اس لیے یہ شوق، یہ محبت، یہ ملاقات، یہ آپ نے اپنے دلوں کے اندر، اپنے خیالات کے اندر، اپنی روح کے اندر، اپنی عبادات کے اندر، اس وقت تک آپ کی نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا نہیں ہو سکتا جب تک آپ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر لیتے، آپ اللہ کو نہیں پہچان لیتے، آپ کو الحمدللہ رب العالمین کا مطلب سمجھ نہیں آئے گا، آپ کی نماز میں لطف پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو الرحمن الرحیم، چلیں آپ کو الرحمن الرحیم کا ایک انوکھا ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ یقین جانیے اللہ ہمارے محدثین کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل کر دے۔ وہ ہمیں ایسے ہیرے موتی دے کر گئے ہیں کہ اگر ہم دوبارہ بھی
50 سال زندہ رہ کر مر کر دوبارہ بھی ہمیں 50 سال زندگی مل جائے تو ہم وہ چیزیں نہیں لا سکتے۔ رحمان پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ رحمان وہ ہے جو ابھی رحم کر رہا ہے۔ یہ تمام میرے رب کی 100 رحمتیں ہیں۔ اللہ نے جب قلم کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کرنے کے بعد کہا لکھ دے، فرمایا اللہ کیا لکھوں؟ فرمایا وہ سب کچھ لکھ دے جو اب سے لے کر قیامت تک ہونے والا ہے، وہ سب کچھ لکھ دے۔ بندوں کے نصیب لکھ دیے گئے، سب چیزیں لکھ دی گئی۔ اس نے یہاں یہ کھانا ہے، پینا ہے، مرنا ہے، زندہ ہونا ہے، یا اتنی دیر زندہ رہنا ہے، سب کچھ لکھ دیا۔ پھر پتہ ہے اللہ نے قلم کو کہا میرے عرش کے نیچے یہ بات لکھ دے۔ اللہ تیرے عرش کے نیچے کیا لکھ دوں؟ فرمایا لکھ دے کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب کے اوپر غالب ہے، میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ 100 رحمتیں ہیں، یہ رحمان ہے۔ ایک رحمت اللہ نے زمین پر نازل کی ہے، یہ ایک ماں جو اپنے بیٹے کے ساتھ محبت کرتی ہے، یہ ایک جانور جو اپنے بچے کو پاؤں کے نیچے رونتا نہیں ہے، یہ جتنی بھی اللہ کی آپ کائنات کے اندر رحمتیں دیکھتے ہیں وہ ایک رحمتیں ہیں۔ 99 رحمتیں اللہ نے قیامت کے دن رکھی ہے، پتہ ہے کن کے لیے؟ اپنے گناہگار بندوں کے لیے، جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا اور دوسرے گناہ ہوں گے، حقوق العباد جو ہے وہ ادا کرنے والے ہوں گے، حقوق اللہ میں جو ہے وہ شرک نہیں کرنے والے ہوں گے۔ اچھا، اب تمام چیزیں ہو کر اب اللہ نے کہا کہ یہ میں رحمان ہوں۔ پتہ ہے رحیم کسے کہتے ہیں؟ رحیم وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اسے رحیم کہتے ہیں۔ اگر اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ تو مجھ سے مانگتا کیوں نہیں ہے۔ تو اپنے اس رب کو چھوڑ کر جب تم غیر کے در پر جاتے ہو تو بتاؤ پھر اللہ کو غصہ آنا ہے کہ نہیں آنا؟ اس لیے اللہ کو راضی رکھو، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اب آئیے، جنت میں جنتی، تمام جنتی جو ہے وہ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہیں۔ اچانک آسمان پر ایک نور جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہم جنت میں اللہ کا دیدار کس طرح کریں گے؟ کیوں؟ اس لیے اللہ کے نبی اتنی مخلوق ہوگی، رش ہوگا، بگدڑ ہوگی۔ اتفاق سے نبی علیہ السلام جب یہ سوال کیا گیا، بیٹھے ہیں، آسمان کی طرف دیکھا، چاند نظر آ رہا تھا، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ فرمایا صحابہ تم گردن اٹھا کر دیکھو اور 14ویں کے چاند کو دیکھو، تمہیں دیکھنے میں دقت ہوتی ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا بالکل تم جنت میں اپنے رب کا اسی طرح دیدار کرو گے، ہر کوئی کرے گا۔ پردے حجاب ہٹ چکے ہیں، 70 پردے نور کے اللہ نے ہٹا دیے ہیں، اور جب جنتی آسمان کی طرف دیکھیں گے، آسمان سے آواز آئے گی، پتہ ہے میرا اور آپ کا رب کیا کہے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جنتیوں کے ساتھ سلام کریں گے۔ آج بھائی جان ہم ایک دوسرے سے سلام لینے سے جھجک محسوس کرتے ہیں، تھوڑی سی بات ہوئی تو ہم سلام دعا جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھو، یہ سلام کا مقام کیا ہے کہ عرش والا جنتیوں کو سلام کر رہا ہے۔ جنتی آسمان کی طرف دیکھیں گے، اس وقت صحیح بخاری کی حدیث، جنتی وہ جنت کی تمام نعمتیں جو ہیں وہ بھول جائیں گے۔ اللہ سب سے پہلا سوال کرے گا، بتاؤ جنت میں آ چکے ہو، اب تمہیں یہاں سے کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ جنت کی سب سے بڑی خوشخبری ہی یہی ہے کہ وہاں پہ کوئی نعمت جو ہے وہ چھینی نہیں جائے گی۔ تو فرمایا بتاؤ اور کیا چاہیے؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہماری تو خواہشات جو ہیں وہ ختم ہو گئی، اب تو ہماری خواہشات ہی نہیں رہی۔ اللہ فرمائے گا کہ نہیں، ہاں اسی حدیث کے ٹکڑے میں ایک ٹکڑا ہے، اللہ تعالیٰ جنت سے جہنم سے ایک شخص کو نکالے گا، وہ جل کر راکھ ہو چکا ہوگا، صرف اس کی پیشانی جو ہے وہ نہیں جلی ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ پیشانی کیوں نہیں جلی؟ سوال کیا جائے گا، وہ پوچھے گا اللہ میرا سارا جسم جو ہے وہ راکھ ہو گیا ہے، یہ پیشانی کیوں نہیں جلی؟ فرمایا چاہے دن میں 1 مرتبہ سجدہ کرتا تھا تو مجھے سجدہ کرتا تھا، وہ سجدہ کرنے کی وجہ سے وہ پیشانی جو ہے وہ کبھی جلی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اسے آب حیات میں نہلایا جائے گا، اسے جنت اور جہنم کے درمیان بٹھا دیا جائے گا۔
اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وہ جنت کے دروازوں میں سے بغات کو دیکھ رہا ہوگا, کہے گا یا اللہ تھوڑا سا قریب کر دے. اللہ کہے گا ایک ہی حاجت ہے, ایک ہی دعا کر لے, اس کے بعد دوسری دعا تیری قبول نہیں کروں گا. کہا ایک ہی دعا ہے, جنت کے قریب کر دے. فرمایا فرشتوں کر دو. اب انسان ہے, کہے گا ذرا یا اللہ اور آگے کر دے, دروازے کے قریب کر دے. اللہ فرمائے گا میں نے تجھے کہا تھا ایک تیری بات مانوں گا. کہے گا یا اللہ ایک اور مان لے. اسی طرح کرتے ہوئے حتیٰ کہ جنت کے جب دروازے میں کھڑا ہوگا, اب کہے گا یا اللہ یہاں لے آیا ہے تو جنت کے اندر ہی داخل کر دے. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے انشاءاللہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ مسکرائے گا, فرمائے گا اے انسان مجھے تیری حالت کا پتہ ہے, تو نے ایسا ہی کرنا تھا, تو حریص ہے, اس لیے کوئی بات نہیں, اب چلا جا. فرمایا جنت کے دروازے پر کھڑا کر کے کہا جائے گا اب مانگنا شروع کر دے. یہ جنت کا سب سے آخر میں جانے والا شخص ہے, دروازے بند کر دیے جائیں گے, اب وہ مانگنا شروع کر دے گا. اللہ یہ بھی, حتیٰ کہ اللہ بھی یاد کروائے گا کہ دنیا میں تیرے پاس یہ بھی خواہش تھی, یہ بھی پوری کروا لے. اس کی بس ہو جائے گی, کہے گا یا اللہ آپ نے بھی یاد کروا دیا, میں نے بھی مانگ لیا. اللہ فرمائے گا جا بندے, جو تو نے مانگا, جو میں نے یاد کروایا وہ عطا کرنے کے ساتھ اس سے زیادہ 10 گنا تجھے اور عطا کر رہا. یہ جنت میں سب سے آخر میں جانے والا صحیح البخاری کی حدیث ہے. تو جب وہ آواز آئی, آسمان کی طرف دیکھا, اللہ نے اپنے حجاب کو ہٹا دیا. جنتی جو ہے وہ جنت کی تمام نعمتیں بھول جائیں گے اور اللہ کی طرف دیکھنا شروع کر دیں گے. یہ وہ رب کو دیکھ رہے ہیں کہ جس کا تذکرہ قرآنوں میں پڑھتے رہے, جس کا تذکرہ جب پیدا ہوا تو کانوں میں سب سے پہلے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی رہی, مرنے تک وہ اللہ اللہ سنتا رہا. آج وہ اپنے رب کو جو ہے وہ رب واللہ الخالق المالک البارئ, جو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم تھا, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم تھا, لہ ما فی السماوات وما فی الارض تھا, من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اس رب کے جلال کو آپ دیکھ رہے ہوں گے اور دنیا کی جنت کی تمام نعمتیں جو ہیں وہ آپ بھول جائیں گے. اس وقت انسان جو ہے وہ جنت کی نعمتیں ملنے والی بھول جائے گا. اور پھر یہ صبح شام اللہ کا دیدار ہو رہا ہے. یہ جب اللہ کا دیدار کرنے کے بعد واپس گھر لوٹیں گے تو ان کی گھر والی انہیں کہیں گی آج جو تمہارے چہروں پر نور ہے اس سے پہلے ایسا نور نہیں دیکھا گیا. وہ میرے رب کا دیا ہوا نور ہوگا, وہ عطا کیا نور ہوگا جو جنتیوں کو عطا کر دیا جائے گا. یہ وہ اللہ کے دیدار کی لذت ہے, یہ وہ اللہ کا دیدار ہے جو میں نے اور آپ نے کرنا ہے. اب قرآن کہتا ہے وہ نہ بن جانا. قرآن نے یہ بات کہی ہے سب سے زیادہ بد نصیب اور بدبخت بندہ کون ہوگا؟ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. سب سے بڑا بد نصیب شخص وہ ہوگا, قرآن کہتا ہے, جو اللہ کے دیدار سے جو ہے وہ محروم ہو جائے گا, جس کو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا, جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت ہی نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے گا ہی نہیں. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شمار نہ کرنا. تو اللہ کے دیدار کے لیے یہ شوق پیدا کریں. اب آخری بات میں ایک مثال دے کر, انشاءاللہ یہ مثال ایسی ہے کہ یہ سن کر بھی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا, آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. دیکھیں قرآن مجید میں آپ نے سورہ یوسف کا واقعہ سنا ہے. سورہ یوسف قرآن مجید میں موجود ہے, جو عزیز مصر کی بیوی تھی. یہاں میں ایک اور بات کلیئر کر دوں, یہ زلیخا یا زلیخا یہ دو جو ہے وہ لفظ بولے جاتے ہیں. اصل میں لفظ تو زلیخا ہے, لیکن کتاب و سنت کے اندر یہ کوئی نام نہیں ہے. یہ ہمارے جو شعراء تھے پنجابی اردو کے, یا وہ سیف الملوک لکھنے والے, یہ انہوں نے خود ساختہ نام بنایا ہے. قرآن حدیث میں زلیخا یا زلیخا نام کوئی نہیں ہے, بس عزیز مصر کی بیوی کا نام آیا ہے. تو اس لیے وہی کہنا چاہیے, حتیٰ کہ کوئی اسرائیلی روایت بھی نہیں ہے کہ یہ بات لکھی ہو. اس لیے یہ ویسے بھی جو لغت کے لحاظ سے زلیخا یا زلیخا یہ عربی لفظ ہی نہیں بنتا, کیونکہ وہ ہوتا تو پھر عربی کوئی لفظ ہوتا. تو اس لیے یہ لفظ نہیں ہے, بس عزیز مصر کی بیوی. اب بات یہ ہے
اس نے یوسف علیہ السلام کو کہا آؤ یوسف برائی کر لے، دروازے بند کر دیے، 7 کوٹریوں میں لے گئی۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کی مدد کی، دروازے کھلتے گئے اور چلے گئے۔ اب یہ بات اس عزیز مصر کی بیوی کی سہیلیوں میں مشہور ہوئی۔ سورہ یوسف 12ویں پارے کے اندر یہ بات موجود ہے۔ وہ کہنے لگی عزیز مصر کی بیوی کو، عجیب عورت ہو، اگر تمہارا دل فریختہ ہوا تھا تو کسی بڑے عہدے دار کے ساتھ ہوتا، تم نے کیا ایک غلام کے ساتھ جو ہے وہ برائی کا ارادہ کر لیا، اس کو دل دے دیا۔ اس نے کہا تم نے ابھی یوسف کو دیکھا ہی نہیں ہے علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا نا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا اللہ نے یہاں تو یوسف علیہ السلام کو پوری دنیا کا حسن دیا ہے، یا کم از کم آدھی دنیا کا ضرور حسن دیا ہے۔ اب دیکھیں قرآن نے نقشہ کھینچا۔ اس نے کہا تم نے میری ملامت کر رہی ہو، مجھے برا بھلا کہہ رہی ہو، مجھے تانے دے رہی ہو، میں تمہیں صرف یوسف کی علیہ السلام کی جھلک دکھانے لگی ہوں۔ اب پھر بتانا کہ جو ہر وقت یوسف میری آنکھوں کے سامنے علیہ السلام رہتا تھا، میرا ایمان خراب ہونا تھا کہ نہیں آتا؟ ادھر ادھر دائیں بائیں بٹھا دیا۔ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، درمیان میں رستہ چھوڑ دیا، اور ان کے ہاتھ میں ایک پھل اور ایک چھری جو ہے سکین چھری پکڑا دی، کہا پھل کاٹتی جاؤ اور میں درمیان سے یوسف کو گزار دیتی ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو گزارا گیا۔ قرآن یہ نقشہ کھینچتا ہے، انہوں نے پھل کاٹ لیا، پھل کٹ چکا ہے، وہ تیز دار چھریوں نے ان کے نیچے سے ہاتھ بھی زخمی کر دیے ہیں، کاٹ دیے ہیں، لیکن ان کو علم نہیں ہے۔ وہ دیکھ کر کہنے لگی کہ ھذا البشر، یہ تو انسان ہی نہیں ہے، یہ واقعی تم ٹھیک کہتی تھی۔ اب میں جو تمہیں آپ کو اور سب لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر عورتوں کو پتہ نہیں چلا، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، پھل کاٹ لیے، نیچے سے ہاتھ کٹ گئے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر۔ تو ذرا غور کریں، جب کل قیامت کے دن جنت میں جا کر یوسف علیہ السلام کو پیدا کرنے والے رب کو دیکھیں گے، ہمارے ہوش کا کیا حال ہوگا، ہمارا خیال کیا ہوگا، ہماری حالت کیسی ہوگی۔ یہ اس شوق کو پانے کے لیے آج ہمیں قرآن کی طرف لوٹنا ہے، قرآن سے محبت پیدا کرنی ہے۔ آج کے دور میں اللہ کا جو آپ ایک عام سا دیدار کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے سامنے قرآن ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ پتہ ہے کیا ہے؟ قرآن پڑھنے سے پہلے یہ ذہن میں بات رکھا کریں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ میرے رب کے منہ مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو محفوظ کیے گئے۔ وہاں سے محفوظ ہونے کے بعد عرش پر پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو جیسے ہوا 23 سالوں میں وہ لے کر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر میں اترتے رہے۔ یہ اللہ کے الفاظ ہیں، یہ اللہ کی گفتگو ہے۔ آپ نے الف لام میم سنا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ سنا، یہ کیا ہے؟ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کی گفتگو ہے۔ یہ چیزیں پیدا کرے تو آپ کو خود بخود اللہ رب العزت کا دیدار جو ہے وہ نصیب ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی قدرتیں، یہ اللہ کی رحمتیں یہ بتا رہی ہیں کہ کوئی پوری اس کائنات کے نظام کو جو ہے وہ چلانے والا ہے۔ ہم نے اس خالق کو، اس مالک کو ماننا ہے جو میرا بھی رازق ہے، آپ کا بھی رازق ہے، جو حاجت روا میرا بھی ہے وہ آپ کا بھی ہے، جو مشکل کشا میرا بھی ہے وہ آپ کا بھی ہے، تکلیفیں دور کرنے والا وہ ہے، غم دور کرنے والا وہ ہے، آپ کے معاملات درست کرنے والا وہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور غیر اللہ کے سامنے جو جھک گیا، یاد رکھیے اللہ کہتا ہے اے میرے بندے تو نے زمین آسمان کو گناہوں سے بھر لینا ہے، لیکن یاد رکھ میں تجھے وہ زمین آسمان اور ایک حدیث میں ہے سمندر کی جاگ کے برابر بھی اگر تو گناہ لے کر آ جائے گا لیکن اس میں شرک نہیں ہوگا، میں تیرے گناہ معاف فرما دوں گا۔ اس لیے آئیے اللہ سے یہ امید رکھتے ہوئے اللہ کے سامنے گر گڑائیں، اللہ کے سامنے روئیں اور اللہ کے ساتھ محبت کے لیے زیادہ سے زیادہ قرآن کے ساتھ محبت کریں۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے کل قیامت کے دن ہم اکٹھے جو ہیں اللہ کا دیدار کریں اور اس لذت سے جو ہے وہ ہم منور ہو سکیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔